نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ اسرائیلی فورس کے اہلکار ان نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ فلسطین ہے، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، گولی چلائی جا رہی ہیں، بچے زخمی ہو رہے ہیں، بوڑھے زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی جائے گی۔ سنیکت راشٹر سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں ظالمانہ کارروائی اسرائیل کی فوری طور پر روکی جائے۔ اقوام متحدہ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، اسرائیل مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ اس کے اندر مداخلت کرے اور فوری طور پر اس کو روکے۔ اسرائیل کی ایمبیسی جو نئی دلی میں ہے اس کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی مصطفیٰ رضا خان، جنہیں مفتی اعظم ہند کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کا 42واں سالانہ عرس 12 اگست یعنی شکروار کو منایا جائے گا۔ درگاہ اعلیٰ حضرت پر عرس نوری کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ اس بیچ رضا اکیڈمی اور تنظیم علماء اسلام نے فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کا مدعا اٹھایا ہے اور فلسطین پر حملہ نہ رکنے کی صورت میں دلی استھت اسرائیلی دୂتاباس کے باہر پردرشن کا اعلان کیا ہے۔ رضا اکیڈمی کے ارکن محمد سعید نوری نے فلسطین کے معاملے میں سنیکت راشٹر سنگھ کے دخل کی مانگ اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وہاں اسرائیلی سینا بربرتا ڈھا رہی ہے، اس پر مانوادھیکاروں کے رکشک سنگٹھنوں اور دنیا کی چپی حیران کرنے والی ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 42واں سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ کل بروز جمعہ 14ویں شب محرم الحرام کی کل 14ویں شب ہے۔ پورے ملک ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ بین الاقوامی سطح پر یہ عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس اہل سنت کے طلباء کے لیے کچھ کتابیں جو ہیں وہ بہت ہی کم ہدیے پر ان کو دی جائے گی اور کچھ انعامات بھی لائے گئے ہیں کہ جو عرس میں شرکت کرنے والوں کو پیش کیا جائے گا۔ کل کے عرس میں خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کے لیے دعا کی جائے۔ جو فلسطین ہیں ان پر ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، گولی چلائی جا رہی ہیں، بچے زخمی ہو رہے ہیں، بوڑھے زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور کی جائے گی کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے دعا کی جائے گی، وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی جائے گی۔ اقوام متحدہ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ جو اسرائیل مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ اس کے اندر مداخلت کرے اور فوری طور پر اس کو روکے۔ تنظیم علماء اسلام کے مہاسچیو اور درگاہ اعلیٰ حضرت سے جڑے مولانا شہاب الدین رضوی نے کہا، ہم بھارت سرکار کے مادھیم سے UN سے فلسطین کے مدعے پر سنجان لیے جانے کی مانگ کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اگر فلسطینی مسلمانوں پر حملے بند نہیں ہوئے تو ہم دلی میں اسرائیلی دୂتاباس کے باہر اپنا وروध درج کرائیں گے۔ اسرائیل کی جارحانہ اور ظالمانہ کارروائی فلسطینی مسلمانوں پر مسلسل کے ساتھ جاری ہے اور وہاں فلسطین کا جو شہر ہے غازہ شہر میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، آبادی پر بم پھینکے جا رہے ہیں اور آبادی سے اس سے متاثر ہو کر کے بوڑھے، بچے اور مہلائیں بہت زیادہ گھائل ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ بہت سارے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہیں اور ہاسپٹل میں بھی صحیح طور پر ان کی مرہم پٹی نہ ہو کر کے، ان کا علاج نہ ہو کر کے خواتین گھر پہ علاج کر رہی ہیں۔ یہ اسرائیل کی جارحانہ اور ظالمانہ کارروائی ہے۔ نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ وہاں پر کوئی بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسرائیلی فورس کے اہلکار ان نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف ہم لوگ یعنی علماء اہل سنت، رضا اکیڈمی اور دیگر مسلم تنظیمیں اور علماء کرام احتجاج کرتے ہیں اور اقوام متحدہ یعنی سنیکت راشٹر سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں ظالمانہ کارروائی اسرائیل کی فوری طور پر روکی جائے اور اگر اس ظالمانہ کارروائی کو اسرائیل نہیں روکتا ہے اور اقوام متحدہ روکنے میں ناکام رہتا ہے
تو اس کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنے اس مقدس اور متبرک مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور وہاں کے لوگوں کے تحفظ اور ان کے عظمت اور وقار کے تحفظ کے لیے سراپا احتجاج بنے گا، اور اسرائیل کی ایمبیسی جو نئی دلی میں ہے اس کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت پر مفتی اعظم ہند کا عرس شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس کی سرپرستی درگاہ پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں کریں گے، اور قیادت سجادہ نشین مفتی احسن رضا قادری احسن میاں کی رہے گی۔ عرس میں حاضری کے لیے جمعرات کو بڑی سنکھیا میں زائرین درگاہ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی عرس نوری منایا جائے گا۔ درگاہ پریسر استھت نوری مہمان خانے میں بھی عرس کی رسم ادا ہوگی۔ رات میں 1:40 پر کل ہوگا۔ مفتی اعظم ہند نے ہی اندرا گاندھی کی سرکار میں نسل بندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ تمام دباؤں کے بعد بھی یہ فتویٰ واپس نہیں ہوا تھا۔ ان کے بارے میں ایک اور بات کافی مشہور ہے کہ راجنیتک شخصیتوں سے ہمیشہ دوری بنائے رکھی اور غریب کمزوروں کے نزدیک رہے ہیں۔ انہی مفتی اعظم ہند کے یہ عرس کی رونق چھانے جا رہی ہے۔